آپ نے بیان سنا، شاید تعارف نہیں ہو سکا۔ میں سویا ہوا نہیں تھا، آپ کا بیان سن رہا تھا۔ ساتھی نے سمجھا کہ میں سویا ہوا تھا۔ بہرحال اچھا آپ نے سوتوں کو جگا دیا۔ آپ ماشاءاللہ حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب نور اللہ مرکزہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ابھی آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، میں نے ان سے بھی کچھ حدیث پڑھی تھی، ترمذی شریف بھی پڑھایا کرتے تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ اب آپ کو حضرت ایک بات سناتا ہوں، اس دن میں سوچ رہا تھا کہ طوفان جو ہے وہ پکے مکانوں کو گرا دیتے، تو کرک میں حضرت کا قبر شریف ہے، تو اس کے بالکل ساتھ ہی مدرسہ ہے، جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ وہاں پر معتمم ہیں۔ آپ کو عرض کروں کہ طوفان آیا اور قبر تو دیوبندی حضرات کی ویسے بھی سنت کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور اونچی نہیں بناتے، پکی بھی نہیں بناتے، تو قبر تو مٹی کی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کیا کہتے ہیں، جنت البقیع کے اندر قبور جتنی بھی ہیں تھوڑی تھوڑی ایسی اونچی ہیں، دامیانی کے قبرستان کی طرح نہیں ہے، تو تھوڑی سی اونچی وہ قبر سنت کے مطابق اس فقیہ کی، جو مفتی بھی تھے محدث بھی تھے، اس کے اوپر سے سیلاب گزرا، مٹی کی بنی ہوئی قبر، اور سیلاب جا کے ٹکرایا مدرسے کی پختہ دیواروں سے، جو پختہ دیواریں تھیں، پختہ سے مراد ہے برکس کی اور سیمنٹ کی، تو اس کے 3 کمرے گر گئے۔ میری بے ساختہ جو ہنسی نکلی وہ یہ تھی کہ وہ قبر جو تھی نا، مبارک قبر شریف، اس کے اوپر سے سیلاب گزرا، قبر کی مٹی میں بھی ایک تھوڑی سی ڈیزالو نہیں، وہ ویسی کی ویسی موجود تھی۔ عقلاً آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے کہ دیکھیں نا، قبر سے 6 یعنی فرمان لگے کہ ہماری مسجد میں، یعنی ادھر مسجد میں یہاں تک پانی تھا، تو کم از کم اگر کوئی آدمی 5 ساڑھے 5 تو 5 فٹ پانی تو آ گیا نا، تو اس قبر کے اوپر سے بھی 5-6 فٹ پانی گزرا، اور کچی قبر، اور جب پانی لوٹا تو وہ جب ٹکرایا مدرسے سے، تو وہ مدرسے کی 3 کمرے منہمد ہو گئے، جو مٹی کے نہیں تھے۔ اس کا شور اور زور جو تھا پانی میں، وہ میں کہا کرتا ہوں، پانی میں میں نے غصے کو دیکھا، پانی میں غضب کو دیکھا، غضب اور غصے کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوائیں چلتی تھیں اور چلتی رہتی ہیں، لیکن جو پہلے قومیں ہوئیں، اس کے اندر اتنی شدید ہوا ہوتی تھی، اور اس ہوا کے اندر چیخ بھی ہوتی تھی، اور وہ چھتوں کو اڑا کے لے جاتی تھی۔ ہوائیں تو چلتی ہیں، لیکن وہ غضب کی ہوائیں تھیں، وہ ہوائیں، ان میں پنشمنٹ تھی، اللہ کی ناگواری اور ناراضگی کی ہوائیں تھیں۔ تو اب دیکھیں وہ شیخ کی جو ہے قبر اسی طرح سلامت ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب، یہ میسیج یہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے، کامیاب زندگی یہ ہے، یہ ایک محدث کی زندگی، ایک عالم کی زندگی، ایک متبع شریعت عالم کی زندگی، دیکھو یہ کامیاب ہے۔ طوفان ہے، اس کی قبر کو بھی نہیں ٹچ کیا، اور تمہارے گھروں کو اور پکے گھروں کو گراتی ہوئی چلی گئی۔ ٹھیک۔ دوسری بات، جو شروع میں آپ نے جو جن آیات کا انتخاب کیا، وہ بالکل آج کے اس حال کے مطابق ہیں کہ بحر و بر میں جو فساد ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم پہ حال آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر وہ احوال بھیجتے ہیں۔
اب ایک سادہ سی بات کہی گئی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں تو پیدا ہی عبدیت اور بندگی کے لیے کیا ہے، جب تم اس پر نہیں آؤ گے تو تماچا تو پڑے گا۔ آپ دیکھیے دنیا میں کسی جگہ آپ کام کر رہے ہوں، کسی بڑی چھوٹی نیشنل کمپنی ہو، ملٹی نیشنل کمپنی ہو، کوئی ادارہ ہو جہاں آپ کام کر رہے ہوں، وہاں آپ کی ایک جے ڈی ہوتی ہے، جے ڈی جس کو کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن، یعنی آپ کی جاب ہوتی ہے، یعنی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کام کے عوض یہ پیسے دیے جا رہے ہیں۔ جاب کرتے ہو تو پیسے ملتے ہیں نا، تو اس میں بتایا جاتا ہے یہ کام ہے آپ کا ہے۔ اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پیسے دیے جائیں اور جاب، آپ کو پیسے دیے جائیں اور آپ جاب نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کتنی دیر ہوگا؟ 1 مہینہ ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ تو 10 دن میں پہچان لیتی ہیں، وہ تو انٹرویو میں پہچان لیتی ہیں کام کرنے والا۔ اچھا اب آپ کو جناب میڈیکل اسسٹنس کی بھی دی جا رہی ہے، آپ کو بچوں کی ایجوکیشن کی بھی دی جا رہی ہے، آپ کو ہاؤس رینٹ بھی دی جا رہا ہے، اور آپ اپنی جاب سے ناواقف ہیں، کر ہی نہیں رہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، مشکل سوال نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دل اور دماغ اور آنکھیں اور بصارت دی اور کہا تمہاری یہ جاب ہے، جس کو انہوں نے بیان کیا، انہوں نے جاب کو بیان کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ تمہاری جے ڈی ہے۔ جب وہ بندہ کام نہیں کرتا اس کو نکال دی جاتا ہے کمپنی سے، بس اللہ جل شانہ نکالتے نہیں ہیں، تھوڑی سی سرزنش کرتے۔ نکالنا ہوتا نا تو پھر کفار کا رزق بند کر دیتے، ان کے پلازوں کو گرا دیتے۔ اب مسلمان جو کہ اپنے ہیں ان کو تھوڑی سی تھپڑ دیتے ہیں، اور اگر پہلے تھپڑ سے جو 2008 میں آیا تھا زلزلہ، اس کے بعد پھر نہیں باز آئے تو 2010 میں آیا، اور اس کے بعد اب 2022 میں پھر اتنا شدید آیا کہ 2/3 حصہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو بس میں نے شیخ سے کہا کہ آپ ہمیں اس کی علتیں اور ساری چیزیں بتائیں، وہ آپ نے سنی اس پہ عمل بھی کریں۔ وہ سب سے خوبصورت واقعہ وہ یہی ہے جو سنا گیا، اللہ کی شان۔ اس واقعے سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی پہچان سے مراد ہے کہ اللہ کن چیزوں کی قدر و منزلت ڈالتے ہیں، یہ بھی تو پہچان کا حصہ ہے نا۔ وہ یہ ہے کہ وہ لوہار جو تھا اس نے اپنے حج کے جمع کیے پیسے ان فقراء کو دے دیے کہ جو گدھا پکا رہے تھے، کہ اس اضطراری حالت میں کہ جان بچانے کے لیے حرام جائز ہو جاتا ہے جب جان کا خطرہ ہو۔ افضل تو ہے کہ نہ کرے، لیکن جان کے خطرے میں۔ بہرحال اب دیکھیے اس نے حج نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ، اب مزے کی بات، اس نے حج بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ایک لوہار، یعنی جو خواب میں میسیج مل رہا ہے کہ اس ایک شخص کے لیے کی وجہ سے جو لوہار ہے اور بریکٹ میں جس نے حج نہیں کیا، سب کے حج قبول ہو گئے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ عمل اللہ کو کتنا پسند تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے یہ سارے لوگ حج کر رہے ہیں اس وقت جو وہاں موجود ہے۔ ہم یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نماز فرض ہے، لیکن جتنے احباب ہمارے وہاں گئے ہیں وہ سب حج کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی زائد بات عرض کروں گا کہ اس وقت حضرت جو ہماری طرف دو چیزیں متوجہ ہیں تو ایک ہی، لیکن بہرحال اس کو کلیریفائی اور واضح کرنے کی، پہلی تو یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے آپ کو بدلو، اب مقصد زندگی کی طرف لوٹو، جو انہوں نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس مقصد پہ تمہیں پیدا کیا تھا، جو تمہارا مقصد پیدائش تھا، تخلیق تھا، اس کی طرف لوٹو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، عبادت کرو، گناہوں سے بچو، رجوع اللہ، استغفار کرو اور اپنی زندگی کو بدلو۔ اب دوسری چیز اگرچہ پہلی چیز سے منسلک ہے، لیکن اس کو علیحدہ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ شیخ اس کو میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے میں نے اس کو علیحدہ کر دیا، وہ ہے کہ وہ ناگزیر ہو گئی ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اچھا ہماری تبلیغ جماعت کے احباب بڑے اچھے امر بالمعروف کہتے ہیں،
اور کہتے ہیں معروف کریں گے تو نہیں منکرات سے بھی نکل جائیں گے. ایک زمانے میں یہ اپلیکیبل تھا، اب نہیں. ایک زمانے میں ایسا ہی تھا. اب نہیں عن المنکر، گناہوں سے روکنا، گناہوں کا بتانا کہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے. گناہوں سے یہ اچھا آپ نے فرمایا نا کہ یہ جو فحاشی اور یعنی ایسی ڈیزیز آتی ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں تھی اور نہیں آتی، یعنی گناہوں سے، فحاشی سے اس کے جو اثرات ہیں، گناہوں کے جو اثرات ہیں. میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں سالکین کے لیے، گناہ وہ ہیں جن سے تمہارا محبوب تم سے دور ہو جائے. یہ کافی ہے کہ گناہوں سے تمہارا رب تم سے روٹ جائے. جس رب کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ گناہوں کے ساتھ نہیں ملتا. ہمارے سارے کابر کہتے ہیں کہ چاروں سلاسل کے مشائخ اس بات پر متفق ہے کہ ولایت یہ گناہوں کو ترک کرنے سے ملتی ہے، عبادت کی کثرت سے نہیں ملتی. فرائض واجبات تو پورے کرنے ہیں، تو ترک کے یعنی گناہوں سے تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے. تو اس کے اندر میں عرض کروں گا کہ اب لازم ہے کیا چیز؟ امر بالمعروف. مثال دوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اور دوسرا گناہوں سے بچو، یہ موسیقی سے بچو، زنا سے بچو، فحاشی سے بچو. مخلوط تعلیم جو اس وقت کالجز میں دی جا رہی ہے، جو اس قدر مضر ہے. آپ نے وہ بات سن لی، وہ جو ہنی مون کیا تھا، وہ ہوٹل جو کلام میں تو گرا ہے، ہنی مون ہوٹل جو کلام، اس کا سن لیے نا، پڑھ لیے نا آپ نے. تو اس کی مجھے بھی سجاد نے سنائی. اس نے کہا یہاں پر گروپس آتے تھے اور دیکھیے اس نے یہ بھی مینشن کیا کہ جو لڑکے لڑکیوں کے گروپس تھے ان کا کرایہ کم تھا، انہیں ڈسکاؤنٹ ملتا تھا. مثلا روٹین میں جیسے آپ چلے گئے، میں چلے گئے، کلام چلتے ہیں، وہاں ہم نے رات سیٹل، تو ہمیں فل کرایہ. اور جو اس کام کے لیے آتے تھے ان کو 25-30% ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا. تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ آگے بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے جو مینشن کیا کہ جناب اس طرح مینشن ہوتے کہ 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکیاں، انہیں ایک کمرے میں ڈال دیا. اس گندگی اور غلاظت کے ساتھ وہ اپنی رات گزار کے صبح چلے جاتے تھے. تو وہ تو گرا دیا گیا. میں اندازہ لگائی. اور ایک بات کہ جس قوم میں آپ کو پتہ ہے قوم لوط کا کیا حشر ہوا تھا؟ ان کی بستیاں اٹھائی گئی تھیں اور اٹھا کے الٹ دی گئی تھی، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی. یہ عذاب تھا، ناگواری کے عذاب تھا. اب ہم بلوں کے لیے تو باہر نکلتے ہیں کہ بلز، میں اگر جو بلز کے لیے سٹرائک ہوئی، ریلی نکلی، اگر میرے میں ہمت ہوتی تو میں سب سے آگے ہوتا. میں بھی اس میں آگے چاہتا کیونکہ لوگوں اور دوستوں کی مصیبت میں بھی شامل ہوتا. اپنے ذوف کی وجہ سے آئندہ کوئی ریلی نکلی مجھے لے جانا. اچھا، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی ریلی نکالی کہ خدا کے واسطے اللہ سے جنگ نہ کرو، اس سود کو ترک کرو، ہم مصیبت میں ہیں. اور آپ کیا فضول الفاظ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے سود پر قائم ہے، پھر چلے گی کیسے؟ اللہ اکبر. اللہ آپ پہ رحم کرے. اگر یہ حال ہے تو اللہ آپ پہ رحم کرے. بہت شکریہ آپ نے بیان کیا. اللہ آپ پہ جزائے خیر دے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ، میرے اللہ، پیارے اللہ، میرے اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے اللہ، پیارے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 میرے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے امیدی اللہ 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 بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی اللہ 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 بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اللہ 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 میرا عشق بھی تو اللہ 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 میرا اللہ 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 میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا ایمان بھی تو اللہ 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 میری جان میری جند بھی تو میری جان تو اللہ 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 اللہ
میرا عشق بھی تو میرا ایمان بھی تو میری جند بھی تو میری جان بھی تو اللہ 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 تے میری سہنی بھی تو تے میری ہیر بھی تو تے میری خواباں دی تعبیر بھی تو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ آجا میرے دل میں سما جا اللہ اب تو آجا آجا اللہ 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 میرا کلم بھی تو میرا کلم بھی تو میری تحریر بھی تو میرا قلب بھی تو میری جان بھی تو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا
جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پیارے اللہ 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 ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، آب سے پہلو میں راحت ہو گئی، چل اٹھے تو قیامت ہو گئی، اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ اجتماعی استغفار بھی ہے، اپنی ذات کا انفرادی بھی اور پوری امت کی طرف سے، اہل پاکستان کی طرف سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والجهل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا۔ یا اللہ رب العزت، اللہ رب العزت مغفرت فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور۔ یا رب العزت تو بڑا کریم ہے، تو اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، اللہ تو انصاف بھی کرے، تو اللہ رب العزت ہم جیسے تھر تھر کانپتے ہیں، اللہ اگر تو ہم سے انصاف کرے تو اے کریم آقا ہم بالکل اللہ سزا کے مستحق ہو جائیں، اس انصاف میں تو ہم ہار جائیں۔ اللہ تو ہمارے ساتھ رحم کا، شفقت کا معاملہ فرماتا ہے، درگزر کا، معافی کا۔ اللہ تیری صفت غفاریت کا واسطہ کہ جیسے اللہ تو سخی ہے، تیری صفت رحیمی اور کریمی کا واسطہ کہ جیسے تو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جیسے کہ ہمیشہ تو نے رحم فرمایا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے۔ اللہ اس سیلاب کے طوفان کو اب روک دیجئے۔ اللہ اب ہمیں نماز کی سعادت عطا فرما دیجئے، رزق حلال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔
سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ زنا سے، شراب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارا زنا شراب معاف فرما دیجیے۔ سود سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ کبائر سے توبہ کرتے ہیں، اللہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہماری وہ ایام جو نمازوں کے بغیر گزرے ان کو معاف فرما کر ہمیں قضا نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زمین سے کہیے کہ یہ جسم پانی کو جذب کر لے، اللہ لوگوں کے گرے گھر کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بحال فرما دیجیے۔ یا رازق تو سب کو رزق دیتا ہے، اللہ سانپ کو بھی تو رزق دیتا ہے، اللہ سمندر کے نیچے جو مچھلیاں ہیں ان کو بھی تو ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں کو بھی جو تو رزق دیتا ہے اللہ اس میں اور فراوانی عطا فرما دے۔ ہمارے بھائیوں کو اللہ بھوک سے بچا دے، لباس الجوع والخوف سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی جانب کھینچ لے، اللہ ہدایت کے روشن راہوں پر چلا دے، بے راروی سے بچا دے، فحاشی کو ختم فرما دے، عریانی کو ختم فرما دے، بے دینی کو مٹا دے، دین کی ہوائیں چلا دے، رحم کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ ہم میں اپنی اطاعت اور وفاداری پیدا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر و منزلت سکھلا دے، سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما، جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، کسی ایک کو بھی ضائع نہ فرما، کسی ایک کو بھی رد نہ فرما، سب کو قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ ملک کی حالات اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی شفقت کی چادر ڈال دیجئے، ستاری فرما دیجئے، گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ راہ راست پہ صراط مستقیم پہ ڈال دیجئے، نفس اور شیطان کے شرور سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ عورتوں کے جال اور مکر سے بھی بچا دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے، پاکستان کی پوری دستگیری فرما دیجئے، پاکستان کی مدد اور تائید فرما دیجئے۔ پاکستان کے اندر صالحین بھی ہیں اللہ، ان کے طفیل اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو ہمارے مشائخ نقشبند چشت اور صالحین کے اور ان لوگوں کے صدقے جن کو تو نے اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لیا، تیرے پسندیدہ بندے ان کے طفیل قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا